الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے اس سرائیکی بیلٹ کے مقبول اور انتہائی پسندیدگی کے حامل ٹی وی چینل روہی کے ذریعے میں آپ سب حضرات سے مخاطب ہوں۔ تمام دیکھنے سننے والے ارباب محبت کو سلام ہو۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی، خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ نزول قرآن اسی ماہ مقدس میں ہوا اور قرآن نے رمضان کی شان بیان فرمائی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اسے یعنی کلام مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور اے مخاطب، تو کیا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ روزے پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ روزے آسمانی مذاہب میں اور الہامی شریعتوں میں پائے جاتے ہیں۔ کتابیں بھی سابقہ کو عطا ہوئیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ پر کتابیں اتاری گئیں، توریت، زبور، انجیل، دیگر صحف سماوی اور کتب آسمانی۔ یعنی کتابیں پچھلی امتوں کو بھی ملیں، روزے انہیں بھی ملے، مگر اے امت مصطفیٰ، تمہارا کتنا بڑا اعزاز بلکہ اختصاص ہے کہ لیلۃ القدر فقط امت مصطفیٰ کو عطا ہوئی ہے، یہ سابق کسی امت کو نہیں ملی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امت پر یہ احسان فرمایا، یہ انعام فرمایا کہ ہمیں ایک ایسی رات دے دی جس ایک رات کی عبادت کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے پچھلی امتوں کی عبادتوں کا، ان کے زہد و تقویٰ، ان کے دن میں جہاد اور رات کی شب بیداری کا ذکر ہوتا تھا تو اصحاب رسول علیہم الرضوان یہ حسرت کرتے تھے کہ ہماری عمریں مختصر ہیں، اسی کے مطابق ہم عبادت کرتے ہیں، کاش ہماری عمریں بھی سینکڑوں سال ہوتی، سینکڑوں برس ہوتی، 1000 سال سے اوپر ہوتی، تو ہم اپنی زندگی کے لیل و نہار اور اپنی حیات کے روز و شب چونکہ طویل ہوتے تو ہم عبادت کرتے۔ اسی کے مطابق خالق کائنات جل وعلا کو یہ ادا انتہائی پسند آئی اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو شب قدر عطا فرمائی، قرآن مجید دیا، شب برات عطا فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ میرے محبوب کی امت، اگرچہ تمہاری عمریں کم ہیں مگر تمہارا اجر زیادہ ہے، تمہارا عرصہ حیات مختصر ہے، لیکن تمہاری عبادتوں کا صلہ اور اجر ہم نے زیادہ کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ روحانی تقریب ہے جس میں میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، اور اس کا اہتمام ہماری ملتان کی دینی اور سماجی شخصیت جناب میاں محمد جاوید قریشی نے بڑی محبتوں سے کیا ہے، اور انہی کی محبتوں کی وجہ سے میں آپ سے یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کا آخری، ازلی، ابدی، لافانی، زندہ، پائندہ، تابندہ اور درخشندہ کلام ہے، اور خود ارشاد باری ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ اس کو ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اسے نازل کرنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم، کہ اللہ نے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ نے اتاری، روح الامین علیہ السلام لائے، مگر بعد میں ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئیں، اور جو پیروکار کہلاتے تھے انہوں نے اپنی اپنی من کی منشا کے مطابق تبدیلی کر دی۔ لیکن قرآن وہ واحد کلام الہی ہے جو جیسے محبوب پاک علیہ السلام کے سینہ بیکینہ فیض گنجینہ پہ اترا ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کا کوئی لفظ ایک طرف، حرف تو درکنار، قرآن کی کوئی زیر زبر شد مد جزم پیش حرکت و سکون میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اور قرآن کا تعارف کیا ہے؟ نزلہ علی قلبک، اے حبیب پاک علیہ السلام ہم نے اسے تیرے دل پہ اتارا، تیرے قلب اقدس پہ نازل کیا۔ ذرا غور کیجئے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس اپنے کلام کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ خشیت الہی سے جھک جاتا اور پاش ہو جاتا، یعنی پہاڑوں کا سینہ، وہ جبال ہائے جلیل، وہ کوہ ہائے گراں قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، کلام الہی کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ ہم اس سینہ بیکینہ پہ قربان جائیں کہ جس پر ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 6666 آیات قرآنی کا نزول ہوا اور اس سینے نے برداشت کیا۔ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، زمین و آسمان اس بوجھ کو نہ اٹھا سکتے، افلاک اور سماوات اس بوجھ کو نہ اٹھا سکتے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس و اطہر نے، آپ کے قلب مقدس و مطہر نے اس قرآن مجید کا بوجھ اٹھایا اور آپ کی ذات بابرکات پر نازل ہوا۔ اللہ نے 3 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا، ایک دین اسلام، ایک ذات رسالت مآب۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب لبیب علیہ السلام اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان راتوں کو پہرا دیتے تھے جاگ جاگ کر، سرکار دو عالم کے کا شان اقدس و اطہر کا پہرا دیتے تھے کہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی دشمن شب خون نہ مارے۔ جب یہ آیت اتری کہ اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا تو میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اب اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ اللہ خود میری حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے۔ تیسری چیز قرآن مجید ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خالق کائنات نے لیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، اگر خدا نخواستہ چھاپے خانے بند ہو جائیں، اللہ نہ کرے قرآن کریم کے نسخے ناپید ہو جائیں، کوئی طاغوتی قوت قرآن مجید کو ختم کرنا چاہے ہرگز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن کتابوں ہی میں نہیں لوگوں کے سینوں میں بھی ہے، یہ لوگوں کے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے، یہ سینوں میں بھی ہے، یہ سفینوں میں بھی ہے۔ قرآن چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، یہ غار ہرا میں اترا ہے۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ قرآن نسخہ کیمیا ہے، یہ صحیفہ کاملہ ہے، یہ نظام حیات ہے، یہ دستور العمل ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک۔ اس میں دین ہے، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، تجارت کے احکام ہیں۔ قرآن وہ کامل و اکمل اور جامع کتاب ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اور کوئی رہنمائی نہیں چاہیے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے ذات رسالت مآب علیہ السلام کی پیروی ضروری ہے۔ قرآن بغیر صاحب قرآن کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ عاشقوں سے پوچھیں، صوفیاء کرام سے پوچھیں
تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن دو ہیں، ایک سرکار کا چہرہ اور ایک یہ 30 پاروں میں بند کتاب، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے، اور آقا قرآن ناطق ہیں، بولتا قرآن ہیں، قرآن مجسم ہیں، اور اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، رخ مصطفیٰ کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی سطریں کالی، ان کی زلفیں کالی، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ اس قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری کہلاتا ہے، اور اس قرآن مجسم کی تلاوت کرنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ تو وہ ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک باز لوگ جو آغوش نبوت میں پلے، جنہوں نے تربیت پائی نبی پاک علیہ السلام کی صحبتوں میں، جو آغوش نبوت میں پروان چڑھے، جنہوں نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا، جنہوں نے نماز صاحب صلاۃ کے پیچھے پڑھی۔ دیکھیے آقا فرماتی ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز ادائے محبوب کا نام ہے، اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، مجھ سے حج کے ارکان اور مناسک سیکھو۔ تو ذات رسالت مآب کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے بھی قرآن براہ راست نہیں اتارا، پہلے محبوب کو بھیجا، 40 سال کا عرصہ اللہ کے نبی اس معاشرے میں رہے، عرب کا خود سر اور سرکش معاشرہ جو تمرد اور طغیان کی انتہا پہ پہنچا ہوا تھا۔ وہ لوگ، ہم اس دور کو عہد جاہلیت تو کہتے ہیں، عہد جاہلیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ قبل اسلام کے لوگ جاہل تھے، وہ ان پڑھ تھے، ہرگز نہیں، وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، وہ بڑے زبان آور تھے، بڑے لسان تھے، بڑے استاد تھے زبان و بیان کے۔ وہ تو اتنے ذہین تھے کہ وہ زمین پر جانوروں کے نشان قدم دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ جانور نر ہے یا مادہ ہے، اور اگر مادہ ہے تو یہ حاملہ ہے کہ غیر حاملہ۔ اتنے ذہین لوگ کہ جو اشعار کہتے تو جنگ چھڑ جاتی، پرامن حالات میں جنگ و جدل برپا ہو جاتی، اور پھر ایسے اشعار کہتے کہ وہ لڑائی ختم ہو جاتی، دوڑتے ہوئے گھوڑے ٹھہر جاتے، چلتی ہوئی تلواریں رک جاتی، اڑتے ہوئے تیر واپس آ جاتے، جنگ کے بجائے امن اور صلح کا بازار گرم ہو جاتا۔ وہ لوگ، انہی کی زبان میں قرآن اترا، ان کی لغت میں قرآن اترا، اور ان سے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب مقدس کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد کامل پہ نازل فرمائی، تمہیں شک ہے، تمہیں ریب ہے، تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تو تم انسان ہو، تمہاری زبان میں اترا ہے، تم اہل زبان ہو، فاتو بصورت من مثل، اس جیسی ایک صورت تو لاؤ مقابلے میں۔ پہلے قرآن نے چیلنج دیا تھا، کل نجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ جن و انسان مل جائیں، تمام کفر کی طاقت مل جائے، اور قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پھر فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ فرمایا پورا قرآن 30 پارے تم نہیں لا سکتے، اس کی 10 صورتوں جیسی کوئی صورتیں لاؤ، تمہاری زبان ہے، تم اہل زبان ہو، زبان آور ہو، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، کوئی نہ لا سکا۔ پھر آخری چیلنج دیا اللہ نے قرآن پاک میں، اب تک قائم ہے علی حالہ، قیامت تک قائم ہے، کیا؟ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد کامل پہ نازل فرمائی، تو پھر ایسا کرو، فَأْتُوا لاؤ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی
ایک صورت، اس کی مثل ایک صورت تو لاؤ، اس جیسی ایک صورت لاؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ میرے محترم ناظرین، میرے قابل احترام سامعین، مزے کی بات دیکھیے کہ جس صورت کی مثل لانے کا، جس صورت کا جواب لانے کا، جس صورت ایسی صورت لانے کا اللہ نے 1400 سال پہلے چیلنج دیا تھا، اور وہ چیلنج آج تک موجود ہے، وہ کوئی طویل صورت نہیں، وہ سورۃ البقرہ نہیں ہے، وہ سورۃ الکوثر ہے، جس کی 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، الکوثر کا مالک بنایا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، کوئی شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا اور بے نام و نشان مرے گا۔ اس سورۃ الکوثر جو الفاظ و حروف کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کا جواب لانے کو اللہ نے چیلنج دیا ہے۔ 1450 سال پہلے عالم کفر کو کوئی جواب نہ لا سکا، بلکہ میں یہ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، عرب میں یہ دستور تھا، خصوصاً مکے میں، جب کوئی اچھا شاعر، کوئی استاد شاعر اچھا کلام کہتا، اسے وہ لکھوا کر بیت اللہ کی 4 دیواری پر آویزاں کر دیتے۔ اس کے معنی ہوتے کہ کوئی اس جیسا لکھنے والا ہے یا اس سے بہتر تو وہ مقابلے میں آئے، اگر کوئی اس سے بہتر لکھنے والا ہوتا اس کا کلام لٹکا دیا جاتا، پھر اگر اس سے کوئی بہتر فیصلہ ہوتا کہ سب سے اچھا، احسن، افصح، ابلغ کلام کس کا ہے۔ جب سورۃ الکوثر اتری، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا یہ سورۃ الکوثر جا کر لٹکا دو، لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پر۔ جب سورۃ الکوثر لکھی گئی، اب عالم کفر میں کوہرام برپا ہو گیا، اب ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کی مشاورت ہو رہی ہے، ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، دار الندوہ میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے سخنور، بڑے زبان دان، فصحاء و بلغاء، کہ اس کا جواب کیسے لکھیں۔ ہمارے پاس تو جائے فرار نہیں ہے۔ جب کئی دن گزر گئے، ایک ان کا بڑا شاعر، استاذ و شعراء، جو زبان و بیان کا استاد تھا، وہ آیا، اس نے کہا لاؤ قلم دوات، میں لکھتا ہوں۔ ان کی جان میں جان آئی، یہ کچھ کریں گے۔ اس نے قلم دوات ہاتھ میں لے کر سورۃ الکوثر کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ارے عقل کے اندھو، کن چکروں میں پڑے ہو؟ اس کلام کا جواب لکھنا چاہتے ہو جو انسانی کلام ہے ہی نہیں، جو اللہ کا کلام ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے، اور عالم ممکنات میں اس کی کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے، اور جس ذات بابرکات پہ اترا وہ بھی بے مثال، با کمال اور لازوال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات جل وعلا نے اہل ایمان سے فرمایا کہ خوف خدا، خشیت الہی ایسی ہو کما حق ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کی یہ استطاعت نہیں، اتنی تاب و توان نہیں کہ ہم اللہ سے ایسا ڈریں جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، مقدور بھر، امکان بھر اللہ سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ خوف خدا کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا خوف دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر آدمی فواحش سے، منکرات سے اور
دوسرے گناہوں سے محفوظ اور معمون رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک پل جو گزرا اور ایک ایک پائی جو خرچ کی، اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر مرد مسلمان گناہ نہیں کر سکتا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جن کی جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، دیو پریوں پر اور وحوش و طیور پر حکومت تھی، ہدہد آپ کا درباری پرندہ، اچانک وہ غائب دیکھا آپ نے دربار سے بلا وجہ بغیر بتائے۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ جب یہ بات ہدہد تک پہنچی کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں اور میری غیر حاضری اور عدم موجودگی جو بلا وجہ اور بغیر اجازت کے ہوئی اس پر سخت خفا ہیں، وہ آیا اور لرزاں ترساں ہراساں آپ کی دربار میں کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور، اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں اپنی غیر حاضری کی وجہ بتاؤں۔ میری غیر حاضری کی وجہ ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ۔ اس وقت آپ میرے حاکم ہیں، میں محکوم ہوں، آپ سلطان ہیں، میں رایا میں شامل ہوں، آپ صاحب دربار ہیں، میں درباری ہوں، لیکن حضور ایک خیال رکھیے کہ آپ سے اوپر بھی ایک حاکم ہے جو احکم الحاکمین ہے، جس سے بڑا حاکم کوئی نہیں۔ آج میں آپ کے دربار میں کھڑا ہوں، کل آپ کو اس کی بارگاہ عدل میں حاضر ہونا ہے۔ خیال فرمائیے کہیں مجھ سے ایسا سلوک نہ فرمائیں کہ کل آپ کو بارگاہ رب العزت میں اس کا جواب دینا پڑے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی سے ایسی چیز ممکن نہیں، نبی معصوم ہیں، لیکن ہدہد کا یہ بتانا، ایک یہ پیغام، یہ میسج کہ دنیا میں جو چاہیں ہم کر لیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے بچایا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم لوگ خوف خدا نہیں رکھتے، گناہ کرتے ہیں توبہ کی امید پر، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن۔ گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جو پہلی بار گناہ کرتا ہے نا، اسے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ بار بار سوچتا ہے کہ میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، ڈرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، پھر آخر ارتکاب گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے، احساس جرم۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ گناہ کے بعد اس کا احساس ہو تو اس کے دل پر ایک ہلکا سا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اب چونکہ وہ پہلی بار گناہ کر چکا، اب اس کا حوصلہ کچھ بڑھ گیا، اس کی ہمت افزائی ہو گئی، اب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو پہلے کی نسبت کم خوف محسوس ہوتا ہے، کم ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جس میں خوشبو نہیں،
دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کا عطر ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، دعا عبادت کی اساس ہے، دعا عبادت کا راس ہے، دعا عبادت کا افشردہ ہے، دعا عبادت کا اسارہ ہے۔ یہ رمضان کے ایام، یہ مقدس راتیں، یہ لیالی و ایام، یہ دعا مانگنے کے مواقع ہیں۔ ایک ایک لمحہ ضائع نہ کریں، دعا میں گزاریں۔ اگرچہ روزہ دار کی تجارت بھی عبادت ہے، اس کی نیند بھی عبادت ہے، اس کا حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، ہر وقت عبادت میں شمار ہوگا۔ حالت روزہ میں اگر وہ نیک کام اور اچھے کام کر رہا ہے، لیکن ان مواقع پر زیادہ دعائیں مانگیں، افطار کے وقت دعا مانگیں، سحری کے وقت دعا مانگیں، لیلۃ القدر میں دعائیں مانگیں، آخری 5 تاک راتوں میں دعائیں مانگیں، جمعۃ الوداع کو دعائیں مانگیں۔ پھر آقا و مولا حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جب آدمی اپنے رب سے جو مانگتا ہے حرام چیز کے سوا وہ قبول ہوتی ہے دعا۔ آدمی بندہ اللہ سے جو مانگے جائز چیز وہ اسے ملتی ہے۔ تو مساجد میں جمعے کے مواقع پر ماہ رمضان میں بڑی رونقیں ہوتی ہیں۔ ان دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی مساجد کھلی ہوتی ہیں اور نمازیں رمضان کے بعد بھی فرض ہوتی ہیں۔ رمضان میں 5 نمازیں اور تراویح پڑھنے سے یا تہجد پڑھ لینے سے آدمی باقی نمازوں سے گلو خلاصی نہیں کرا سکتا۔ یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ ایک تربیت ہو رہی ہے کہ مرد مومن اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، خواہشات نفسانی چھوڑ رہا ہے، جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی چھوڑ دیں حالت روزہ میں دن کے وقت، تو حرام چیزیں کیوں نہ چھوڑی جائیں گی۔ اس لیے خوف خدا دل میں رکھا جائے، دعا مانگی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، قرآن پڑھا جائے بار بار۔ اور 2 باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر روز پورا سال رمضان میں بھی اور بعد میں بھی نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ الواقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورۃ الرحمن سے متصل اور مختصر صورت ہے۔ جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، فقر و فاقہ اس کا سامنا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، اور اس خیال سے کہ یہ کثیر البنات ہیں، سیدنا حضرت امیر المومنین داماد رسول شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی امداد کرنا چاہی۔ تو عرض کی امیر المومنین یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ، یہ عطیہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری بیٹیاں ہیں ان کے کام آئے گا۔ تو عرض کی حضور انہیں ضرورت نہیں، وہ روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے اور اپنا عمل ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے آدمی کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ دوسری بات، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھا کیجیے۔ آخری کام وقت خواب یعنی بستر پر جو آخری کام کریں وہ سورۃ الملک پڑھیں۔ 29ویں پارے کی سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سورت پڑھ کے سو جائیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ اور سورۃ الواقعہ کا عامل قبر میں بھی تلاوت کلام پاک کر رہا تھا، یہ عہد نبوی کا واقعہ ہے۔
تو میرے محترم ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لیں، عبادات کا التزام کریں، روزے، تراویح، عبادات، شب بیداری اور دن میں بھی عبادت گزاری، یہ مرد مومن اپنا شعار بنا لے۔ دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا خوف دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر آدمی گناہوں سے بچتا ہے کہ ایک دن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ سوچ جاگزی ہو جائے تو پھر آدمی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، احتساب ذات کا مہینہ ہے، اپنے اعمال، افعال، اقوال جانچنے، پرکھنے، دیکھنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں کثرت سے عبادت کریں تاکہ یہ اس مہینے کی عبادت اگلے پورے سال کے لیے ہمارے لیے رہنما کا کام دے اور ہم اپنی نجی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کے پیروکار بن جائیں اور ارشاد خداوندی کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس انسان کامل کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اس کی زندگی کو رہنما بنایا، مشعل راہ بنایا، نور کا مینار بنایا، ہدایت کرنے والا بنایا کہ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، آپ کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیجیے، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آپ تمام طبقات انسانی کے لیے اور تمام شعبہائے زندگانی کے لیے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ ہم دنیا بھر کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ مظلوموں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، ضعیفوں، لاچاروں، زیر دستوں، بے نواؤں، محکوموں، آؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، میرے پیغمبر پاک علیہ السلام کی پیروی کر لو، آپ کا دامن پکڑ لو، سرکار کی امت میں داخل ہو جاؤ، امت اجابت میں آ جاؤ۔ دونوں عالم میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور شاعر نے کہا، بجھا دو خرافات کی مشعلوں کو، حرم کا چراغ از سر نو جلاؤ، محمد کے جھنڈے کے سائے کے نیچے فلک کے ستائے ہوئے سر چھپاؤ۔ ہمارا دعویٰ ہے، اعلان ہے پوری دنیا کے لیے کہ آؤ، اگر کسی کو پناہ مل سکتی ہے، امن مل سکتا ہے، عافیت مل سکتی ہے، طمانینت مل سکتی ہے، راحت مل سکتی ہے، سکون مل سکتا ہے، تو دامن رسالت مآب میں مل سکتا ہے، چونکہ آقا ایک قوم کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک نسل کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ارشاد باری ہے کل۔ آپ فرما دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمام کائنات کا رسول ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو جس جس ذرہ عالم کا وہ رب ہے، اسی ذرہ کائنات کے لیے میرے آقا رسول بھی ہیں، رحمت بھی ہیں۔ یہ دامن مصطفیٰ میں پناہ لو، خوف خدا دل میں رکھو، اپنے معاشرے کو جنت نظیر بناؤ اور پاکستان
جو خالصتاً اسلام کے نام پر لیا گیا اور اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ اس خطے پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے پیارے وطن کو جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ خدا کرے یہ صحیح معنوں میں ریاست مدینہ ثابت ہو اور ہم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی معاشرہ دیکھ سکیں، اور خلافت راشدہ کا منظر اور عہد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر آ جائے۔ میں اس وقت دعا کرتا ہوں کہ قبولیت کے لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کے روز و شب ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب العالمین، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہماری عبادات کو منظور فرما، ہماری ناقص و ناتمام عبادات کو شرف تکمیل و پذیرائی عطا فرما۔ میرے مالک بیماروں کو شفا دے۔ خلوص دل سے دعا کریں، یا اللہ ماہ رمضان کے طفیل اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ یہ جو لہر آئی ہے بڑی خوفناک اور جان لیوا ہے، اپنے بندوں کو اس سے بچا لے۔ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں، اپنی رحمت کو دیکھ۔ ہم عدل کے نہیں، فضل کے طلبگار ہیں۔ میرے مالک و مولا، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اور سرکار کے وسیلہ کاملہ سے اس کرونا وائرس کا اور تمام وباؤں بلاؤں کا خاتمہ فرما، اپنے بندوں کو اس سے بچا۔ میرے مالک، پاکستان کو عالم اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، پاکستان کی بہادر اور مسلح افواج کی حفاظت فرما، جو سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں، ہماری جغرافیائی سرحدوں پر یا نظریاتی سرحدوں پر، سب کی مدد فرما۔ ہمارے حال پہ رحم فرما، پاکستان کو جنت نظیر بنا۔ ہمارے محترم بھائی میاں جاوید قریشی صاحب نے اس ماہ مقدس میں جو یہ روزہ داروں کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کو بھی قبول فرما اور ان کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرما۔ آمین آمین آمین، بجاہ حبیبک الکریم و بحق طٰہٰ و یاسین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔